अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, दीन को बेहतरीन तरीके से सीखने वाला और अमल करने वाला बनाए। आमीन। हमारा आज का टॉपिक है अहमियतुल हज, हज की अहमियत, यानी हज की ज़रूरत, वक़्त और मंजिलत। पहली हदीस है, वसाइल रखने के बावजूद हज ना करने वाला मुसलमान नहीं। अन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल लक़द हम्मतु अन अबअसा रिजालन इला हाज़िहिल अमसारि फ़यंज़ुरु कुल्लु मन कान लहु जिदतुन वलम यहुज्ज लियुद्रिबु अलैहिमुल जिज़्यता मा हुम बिमुस्लिमीना रवाहु सईदुन फ़ी सुननिही। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने इरादा किया कुछ लोगों को शहरों में भेजूं और वो तहकीक करें कि जिन लोगों को हज की ताकत है और उन्होंने हज नहीं किया उन पर जिज़िया मुकर्रर कर दें। ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं, ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं। इसे सईद ने अपनी सुनन में रिवायत किया है। इस हदीस से पता चलता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हज की इस्तात रखने के बावजूद हज ना करने वालों से जिज़िया लेने का इरादा रखते थे। हालांकि जिज़िया तो गैर मुसलमानों से लिया जाता है। यही वजह है कि उन्होंने 2 मरतबा फरमाया मा हुम बिमुस्लिमीना, वो मुसलमान नहीं हैं, वो मुसलमान नहीं हैं। यानी ये बहुत ही ख़तरे की बात है कि वो उसका ईमान ज़ाया हो जाता है। यानी हज की इस्तात ताकत रखने के बावजूद हज को ज़रूरी ना समझना या कहना कि जिसकी ज़रूरत नहीं है या हज को हम मानते ही नहीं, सदका खैरात कर देना चाहिए, या ये कहना कर लेंगे अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, उनके लिए बहुत ही डरने की बात है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि कर लेंगे तो ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं है ना, और ऐसा वक्त भी आ सकता है कि ना माल रहे या सेहत ना रहे, फिर क्या करेंगे? क्योंकि जैसे ही कोई शख्स साहिब इस्तात हो जाता है, उसके पास इतना माल हो जाता है कि वो हज कर सकता है, वहाँ पे ज़्यादा राह के लिए ख़र्चा कर सकता है, पीछे जो घर वाले छोड़े हैं उसने उनका भी ख़र्चा उठा सकता है, उस वक्त उस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। अब अगर वो नहीं करेगा और बाद में हो सकता है कि ज़िंदगी ना रहे या माल चला जाए या कोई और मुसीबत आ जाए, अल्लाह ना करे कोई माजूरी आ जाए, तो अब वो गुनाहगार होगा। फ़र्ज़ करें अब माल ही नहीं रहा तो क्या होगा? हज तो फ़र्ज़ हो गया था जब वो साहिब इस्तात था, अब वो गुनाहगार है। और बहुत ही डरने वाली बात है कि कहा गया है कि ऐसा शख्स जो ताकत रखने के बावजूद हज ही ना करे और मर जाए तो उसके साथ वही मामला होगा जो किसी यहूदी या ईसाई के साथ होता है। हज ना करने वाला अपने ईमान को भी ख़तरे में डाल रहा होता है। सारी उम्र उसने कितनी मुश्किल से नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, कुरान पढ़ा, सदका खैरात किया, बहुत सारे नेकी के काम किए, मशक्क़तें काटी, सब ज़ाया। वजह क्या? कर लेंगे, अभी बहुत वक्त पड़ा है, और फिर वक्त ही ना रहा।
عن علی رضی اللہ عنہ انہ قال من قدر علی الحج فترکہ فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، رواہ سعید فی سننہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہ کیا اس کے لیے برابر ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ اسے سعید نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ لہٰذا حج کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے لیے یہی سبق ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو پہلی فرصت پہ وہ حج کر لیں، ایسا نہ ہو کہ ان کا انجام یہودی یا عیسائی کے ساتھ ہو رہا ہو۔ اگلی حدیث ہے، وسائل میسر آنے کے بعد حج ادا کرنے میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد یمرض المریض وتدل الضالۃ وتعرض الحاجۃ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا یا کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ حج ایک فرض ہے اور فرض کی جو ادائیگی ہے وہ بہت جلد کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ہاں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں توفیق ہی اٹھ جائے، کوئی بیماری یا موت یا مال کی تنگی، کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے نا۔ لہٰذا جیسے ہی حج کی طاقت ہو جائے، استطاعت رکھ لے کوئی شخص، فوراً حج کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بلا عذر تاخیر کرے گا تو گناہ گار بھی ہوگا، اور اگر موت آ گئی تو اس کا حساب یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہوگا نا۔ اور ویسے بھی ہر شخص پر زندگی میں صرف ایک بار حج کرنا فرض ہے، یعنی حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے نا، اور ہر سال حج جو ہے وہ مسلمانوں پر مجموعی طور پر تو فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی ایک دفعہ حج کر لے، فرض ادا ہو گیا، اب دوبارہ کرے تو یہ نفل ہے، یہ حج اس کا نفل ہوگا، یا کسی کا بدل بھی کر سکتا ہے، اپنے باپ کا، ماں کا، یا کسی اور قریبی رشتہ دار کا۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ حج کے فرض ہونے کی 5 شرائط ہیں۔ نمبر 1، وہ مسلمان ہو۔ نمبر 2، عاقل ہو، عقل رکھتا ہو۔ نمبر 3، بالغ ہو۔ نمبر 4، آزاد ہو۔ اور نمبر 5، استطاعت ہو۔ جس شخص میں یہ 5 شرائط موجود ہوں تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اسے حتی الامکان حج جلد ادا کرنا چاہیے۔ ایک اور بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ حج کرنے کی استطاعت میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ شخص جسمانی اور مادی اعتبار سے حج ادا کرنے کے قابل ہو، حج ادا کر سکتا ہو، سواری پر سوار ہو سکتا ہو، یعنی سفر کی جو مشکلات ہوتی ہیں، وہاں جو گرمی وغیرہ برداشت کرنی پڑتی ہے، اس سب کی طاقت رکھتا ہو، یعنی اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ البتہ یہ جو شرائط بتائی گئی ہیں، ان تمام شرائط کے علاوہ عورت کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ دوران سفر اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی محرم مرد موجود ہو، کیونکہ عورت کے لیے بغیر محرم کے حج کرنا یا سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعجلوا الى الحج یعنی الفریضۃ فإن احدکم لا یدری ما یعرض له، رواہ احمد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرو، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ ان تمام احادیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جب کسی شخص پر حج فرض ہو جائے تو اسے پہلی فرصت میں حج کر لینا چاہیے، کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے مرنے والے پر حج فرض ہو تو اس کے ورثاء کو بیت کی طرف سے حج کرنا چاہیے۔ یہاں ایک صورت تو یہی ہے کہ حج کی نظر ماننے والا شخص جو ہے وہ نظر تو مان لے کہ میں حج کروں گا اور پھر حج کیے بغیر فوت ہو جائے، اور اس کے ورثاء جو ہیں اب وہ اس کی طرف سے حج ادا کریں تو مرنے والے کی نظر جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ ہاں، ضروری نہیں ہے کہ مرنے والے نے وصیت کی ہو، البتہ اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ اس نے یہ نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فرض حج اس کا ادا نہ ہوا ہو، اس نے فرض جو حج ہے وہ ادا کر لیا ہو اور اس کے بعد نظر مان لی ہو۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ کوئی شخص صاحب استطاعت ہو، حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن کیے بغیر ہی فوت ہو جائے تو ظاہر ہے اس کا انجام یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہوگا۔ اس برے انجام سے بچانے کے لیے اگر اس کے ورثاء جو ہیں وہ اسی شخص کے مال میں سے حج کر لیں، حج بدل اسے کہتے ہیں، تو فوت ہونے والے شخص کا جو فرض حج ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں، فوت ہونے والا وصیت کرے نہ کرے یہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو نظر مانی جاتی ہے وہ بھی قرض کی طرح ہوتی ہے، اور یہ نظر مرد مانے یا عورت مانے کہ جی ہم حج کریں گے، نظر مانتے ہیں، اور پھر وہ مر جائیں تو اس کے ورثاء ان کی طرف سے حج کر سکتے ہیں تاکہ ان کا یہ قرض ادا ہو جائے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک مکمل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔